الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آج سے مقدمۃ الکتاب شروع کرتے ہیں۔ مقدمۃ الکتاب کے اندر سب سے پہلا عنوان لیتے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات۔ امام بخاری کی سوانح کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہے، لمبی لمبی، مفصل، مختصر۔ میں بہت اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کی خدمت میں ضروری عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کا نام، یہ جو آپ کا نام مشہور ہے اس وقت پر، امام بخاری، یہ نام کیسا مشہور ہے؟ جیسے کہ آپ لوگوں کے نام کے ساتھ بستی اور قریے کی نسبت مشہور ہو جاتی ہے۔ مدرسوں کے اندر جو ایک نسبت ہوتی ہے کہ بھئی ایک طالب علم سورت کا ہے تو سب اس طالب علم کو کہتے ہیں سورتی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ نام مشہور ہے، یہ بھی آپ کی وطن کے اعتبار سے یہ آپ کا نام مشہور ہو گیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ چونکہ بخارا ایک شہر کا نام ہے، بڑا شہر ہے بخارا، اور اس وقت ازبکستان میں آتا ہے۔ ازبکستان ایک ملک کا نام ہے۔ یہ پہلے روس کا ایک حصہ تھا، لیکن جب روس ٹوٹ گیا، USSR یونائٹڈ اسٹیٹس آف سوویت رشیا، پہلے ایک بہت بڑا، جیسے کہ اس وقت USA ہے، تو پہلے USSR بھی تھا، یونائٹڈ اسٹیٹس آف سوویت رشیا، تو اس کا ایک حصہ تھا۔ اور اس سے پہلے یہ ایک مستقل ملک تھا۔ جیسے کہ آپ نے اصول فقہ میں ایک اصطلاح پڑھی ہوگی، فقہ میں ایک اصطلاح پڑھی ہوگی، احناف کے فقہا کا ایک طبقہ ہے، علماء ما وراء النہر۔ طبقات احناف کا ایک بڑا طبقہ ہمارے فقہا کا، علماء ما وراء النہر۔ تو یہ علاقہ کہلاتا ہے۔ ازبکستان کے اندر جیحون سیحون ندیاں بہتی ہے، تو اس کا جو علاقہ ہے وہاں کے ہمارے فقہائے احناف علماء ما وراء النہر کہے جاتے ہیں۔ تو وہیں پر یہ بخارا شہر ہے، وہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جائے پیدائش ہے۔ اس اعتبار سے آپ مشہور ہو گئے امام بخاری۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہمارے مدرسوں کے اندر جو وطنی نسبت سے شہرت ہوتی ہے، لہو اصل، اس کی اصل ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی، ترمذ ایک شہر کا نام ہے، اس پر سے امام ترمذ کہتے ہیں۔ تو یہ وطنی اور قریوی نسبت سے کسی کو پہچانا جانا، یہ قدیم زمانے سے چلا آتا ہوا ایک دستور اور رواج ہے۔ تو امام عالی مقام حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو امام بخاری کہتے ہیں، یہ ان کی اپنی وطن اور اپنی بستی کی نسبت کے اعتبار سے امام بخاری کہتے ہیں۔ پھر یہ بخاری نسبت اتنی آگے چلی کہ ہمارے یہاں آلو بخارا مشہور ہو گئے۔ وہ آلو آتے ہیں زردے میں، شولے میں، حلوے میں ڈالے جاتے ہیں۔ اصل میں اس علاقے کے اندر یہ پھل بہت عمدہ ہوتے ہیں، آلو، آڑو، پیچ،
یہ پھل فروٹ کا علاقہ ہے، پانی سے ہرا بھرا علاقہ، بہترین یہ پھل وہاں ہوتے ہیں، تو پھر یہ آلو بخارا بھی مشہور ہو گئے ہمارے یہاں۔ آپ کا حقیقی اصلی نام کیا ہے؟ آپ کا نام ہے محمد، اور آپ کی کنیت ہے ابو عبداللہ۔ آپ کا لقب ہے امیر المؤمنین فی الحدیث۔ آپ کے والد کا نام ہے اسماعیل، دادا کا نام ہے ابراہیم، پر دادا کا نام ہے مغیرہ غین سے، اور پر دادا کے ابا کا نام ہے بردزبہ۔ ایک قول یہ ہے مشہور قول کہ پر دادا کے ابا کا نام ہے بردزبہ، با را دال زا بے ہے، بردزبہ۔ اور حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر میں ہے کہ ان کا نام یہ بھی مشہور ہے بردوبہ، با را دال واو با ہا، بردوبہ۔ تو اب پورا نام کیا ہو گیا؟ محمد، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام۔ کنیت ابو عبداللہ، لقب امیر المؤمنین فی الحدیث، والد باجد کا نام اسماعیل، دادا کا نام ابراہیم، پر دادا کا نام مغیرہ، اور پر دادا کے ابا کا نام بردوبہ یا بردزبہ۔ یہ ہو گیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام۔ اب نام تو ہے محمد، گویا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشارکت اسمی کی سعادت بھی آپ کو حاصل ہے۔ اور سمجھو کہ جس وقت آپ پیدا ہوئے اور جب آپ کا نام رکھا گیا، تب تو کسی کے ذہن میں تھا نہیں کہ بچہ آگے جا کے اتنا بڑا اونچے مقام کا بنے گا، لیکن پھر بھی یہ نام رکھا جانا ذالک تقدیر العزیز العلیم، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تقدیری نظام تھا کہ یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دنیا میں اشاعت کرنے کے اندر بڑا اونچا مقام حاصل کریں گے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم مبارک ہے، قدرتی طور پر جو ہے وہ اسم مبارک امام بخاری کا بھی رکھا گیا، مشارکت اسمی۔ آپ کی کنیت کیا بدلائی؟ ابو عبداللہ۔ اب سمجھو کنیت ابو عبداللہ کیسے بنی؟ کنیت بنانے کے لیے عام طور پر اولاد کی طرف نسبت ہوا کرتی ہے، جیسے کہ کسی کے بیٹے کا نام کالو ہے تو لوگ اس کی کنیت بنائیں گے ابو کالو، کنیت بن گئی، مشہور ہو گئے ابو کالو کے نام سے۔ تو حضرت کی کنیت ابو عبداللہ کیسے بن گئے؟ حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد نہیں تھی، تو پھر کیسے کنیت ابو عبداللہ بن گئی؟ پہلی وجہ سمجھو، ہو سکتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے رشتہ داروں میں کسی بچے کا نام عبداللہ ہو اور اس بچے کی طرف نسبت کر کے آپ کی کنیت ابو عبداللہ بن گئی ہو۔ ایسا ہوتا ہے نا بعض مرتبہ کہ بھئی اپنے بھائی کا یا ایک چچا کا یا ماموزاد بھائی کا کوئی بچہ ہوتا ہے،
وہ اپنے ہی گھر میں بڑا ہوتا ہے، اپنے ہی گھر کا ایک فرد سمجھا جاتا ہے، تو یہ بہت امکان ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے رشتہ داروں میں کوئی بچہ عبداللہ نام کا ہو اور اس بچے کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کی کنیت بن گئی ہو ابو عبداللہ، اور خاندانی رشتہ داروں کے بچے کی طرف نسبت کر کے کنیت بنانا حدیث شریف سے ثابت ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تمام بیویوں کی کنیتیں ہیں، میری کوئی کنیت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا کہ تم اپنے بھانجے عبداللہ کی کنیت پر کنیت رکھ، اپنے بھانجے عبداللہ کی نسبت پر کنیت بنا لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے کا عبداللہ ان کا نام تھا، کہ اس کی نسبت کے اوپر تم اپنی کنیت بنا لو۔ یہ حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ اپنے حقیقی بیٹے کی طرف اگر نسبت کر کے کنیت بنانے کی گنجائش نہ ہو، بیٹا ہی نہیں ہے، تو قریبی رشتہ دار کے اندر کسی بچے کی طرف نسبت کر کے کنیت بنا سکتے ہیں۔ لہذا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے رشتہ داروں میں کوئی قریبی رشتہ دار کا بچہ عبداللہ رہا ہوگا جس سے ان کو انس ہوگا، جو ان کے گھر آتا جاتا ہوگا اور وہ اس کو اپنے بچے کی طرح رکھتے ہو، اور اس کی وجہ سے آپ کی کنیت بن گئی ہو ابو عبداللہ۔ دوسرا احتمال، بچپن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی بیٹا انتقال کر گیا ہو، بچہ ہوا ہو لیکن اس کی عمر ہی نہیں ہوئی، بچپن ہی میں انتقال کر گیا، تو وہ جو بچپن میں جو بچہ انتقال کر گیا اس کی نسبت سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت بن گئی ابو عبداللہ۔ یہ بہت ممکن ہے۔ اور ایک تیسری توجیہ، واللہ عالم صحیح ہے غلط ہے، لغوی معنی لے لو۔ عبداللہ کا معنی کیا؟ اللہ کا بندہ۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ کی کثیر مقدار ہے اور وہ سب اللہ کے بندے ہیں، ان سب کی طرف نسبت کرتے ہوئے ابو عبداللہ کنیت بن چکی ہو۔ اسی لیے کہ شاگردین یہ استاد کی ایک روحانی اولاد سمجھی جاتی ہے، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے 90,000 تلامذہ ہیں اور وہ سب اللہ کے بندے، اس اعتبار سے ان کی کنیت ابو عبداللہ ہو گئی ہو، یہ بہت ممکن ہے۔ تو یہ ہو گئی آپ کی کنیت کی تین وجہ، تین جو ہے علت۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم حدیث میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اس کی وجہ سے آپ مشہور ہو گئے امیر المؤمنین فی الحدیث، امیر المؤمنین فی الحدیث، اس لقب سے آپ مشہور ہو گئے۔ آپ کے والد بزرگوار کے بارے میں چند باتیں سمجھو۔ اسماعیل بہت اونچے درجے کے عالم تھے، اونچے درجے کے محدث تھے حضرت اسماعیل۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے وہ روایت کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں، اونچے پائے کے محدث ہے۔
انہوں نے جلیل القدر محدث حضرت حماد ابن زید کی بھی زیارت کی ہے. حضرت اسماعیل نے جلیل القدر محدث حضرت حماد ابن زید رحمت اللہ علیہ کی بھی زیارت کی ہے. اور جلیل القدر تابعی حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے مصافحہ کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے مصافحے کی سعادت بھی حاصل ہوئی ہے. خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے تاریخ الکبیر. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی آنکھ بہت تیز تھی. یہ تاریخ کبیر جو ہے نا چاند کی چاندنی میں بیٹھ کے لکھی ہے. اتنی تیز آنکھ تھی. چاند کی چاندنی میں تصنیف کی ہے تاریخ کبیر امام بخاری رحمت اللہ علیہ. تاریخ کبیر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد بزرگوار کو خاص طور پر ان کا تذکرہ کیا ہے. تو حضرت اسماعیل آپ کے والد بڑے اونچے درجے کے محدث ہیں. اور ایک دوسرے امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے الثقات لامام ابن حبان. الثقات لامام ابن حبان، اس کے اندر بھی حضرت اسماعیل کا تذکرہ ہے کہ وہ بڑے اونچے پائے کے محدث تھے، بڑے اونچے پائے کے ثقہ راویوں میں سے تھے، بڑے اچھے مضبوط آدمی تھے. تو والد بزرگوار حضرت اسماعیل بڑے اونچے درجے کے تھے، لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو والد سے استفادے کا موقع نہیں ملا، چونکہ وہ تو انتقال کر گئے. تربیت والدہ نے کی تھی. اب تو یتیم تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ. تو اسی لیے والد بزرگوار سے علم حدیث میں استفادے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو. اب دادا جان کا تھوڑا سا تذکرہ سن لو. ابراہیم، آپ کے دادا جان، ان کے زیادہ حالات ملتے نہیں ہیں حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ کے. پردادا مغیرہ، پردادا مغیرہ یہ پہلے مجوسی تھے، بعد میں اسلام لائے. پردادا مغیرہ پہلے کیا تھے؟ مجوسی، بعد میں وہ ایمان لائے اور اسلام کی سعادت سے مالا مال ہوئے. تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پردادا مغیرہ وہ سب سے پہلے ایمان لائے ہیں، ورنہ آپ کا خاندان اوپر سے مجوسی چلا آ رہا تھا، پارسی نسل تھا آپ کا خاندان. کہتے ہیں کہ آپ کا فارسی خاندان بڑا معزز تھا. ایران کے خسرو بادشاہ کے دور میں آپ کے خاندان کے بڑے لوگ اونچے اونچے عہدوں پر تھے. یعنی جب کسریٰ کی حکومت تھی، خسرو پرویز کی حکومتیں چل رہی تھی، اور ایران کے اوپر مجوسیوں کی حکومت تھی، اور ایک عالمی بڑی سپر پاور طاقت تھی. اس دور کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے خاندان کے لوگ حکومت کے بڑے اونچے عہدوں کے اوپر تھے. یعنی عام معمولی لوگ نہیں تھے. فارسی النسل ہونے کے زمانے میں، مجوسی ہونے کے زمانے کے اندر. یہی مغیرہ ہے جو سب سے پہلے ایمان لائے تھے. تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دادا جان حضرت پردادا حضرت مغیرہ وہ سب سے پہلے ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے. اب کس کے ہاتھ پر ایمان لائے؟ اس زمانے کے اندر یہی چیز تھی کہ بھئی یہ کن کے ہاتھ پر ایمان لائے؟ تو کہا بخارا کے ایک والی تھے،
بخارا کے گورنر حاکم یمان ابن اخنس الجعفی، یمان ابن اخنس الجعفی جو بخارا کے گورنر تھے، والی تھے، حاکم تھے، ان کے ہاتھ کے اوپر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا مغیرہ ایمان کی دولت سے نوازے گئے۔ اب آپ کو ایک بات معلوم ہے، کتب فقہ کے اندر آپ نے ایک بات پڑھی ہے، ولائے اسلام، ولائے اطاقہ، ولائے موالات، ولائے اسلام۔ تو یہ جو ولائے موالات ہو، ولائے اسلام ہو، تو اس سلسلے میں احناف کا راجح مسلک یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد جس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اس کے ساتھ ایجاب اور قبول کر کے باقاعدہ ولائے اسلام قائم کرے تو یہ ولائے موالات، ولائے اسلام ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی کے ہاتھ پر ایمان لائے تو آٹومیٹک جو ہے اس کے ساتھ ولائے موالات، ولائے اسلام ثابت ہو گئی، نہیں۔ جس کے ہاتھ پر آپ ایمان لائے اس کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کرے، ایجاب و قبول کرے کہ بھئی میں نو مسلم ہوں، میرا کوئی نہیں ہے مسلمان میں، آپ بھی میرے والی اور میں آپ کا مولا، ولائے اسلام، ولائے موالات باقاعدہ ایجاب و قبول کرے جس کے ہاتھ پر ایمان لایا اس کے ساتھ۔ اب دونوں کے درمیان کے اندر جو ہے یہ ولائے موالات اور ولائے اسلام قائم ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا جو مغیرہ تھے، انہوں نے یمان ابن اخنس جعفی جو بخارا کے والی تھے ان کے ہاتھ کے اوپر ایمان قبول کیا اور ان کے ساتھ جو ہے اپنی ولائے اسلام، ولائے موالات کی نسبت قائم کر دی۔ چونکہ اس زمانے کے اندر یہ ایک عام رواج تھا کہ جو کسی کے ہاتھ پر ایمان لاتا تو اس کے ساتھ یہ موالات قائم کر لیتا تھا، اور اس کے مزید احکام آپ نے صدوری میں پڑھے ہوئے ہیں۔ بردیزباہ کے بارے میں ایک دو باتیں سن لو۔ پردادا کے ابا بردیزباہ، ہماری زبان میں سکڑ دادا، بردیزباہ، اور دوسرا نام کیا بتلایا ان کا؟ بردوبا، بردوبا یا بردیزباہ۔ حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، جبکہ حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ یہ بخاری زبان کا لفظ ہے، جو بخارا کی اس دور کی زبان تھی اس کا یہ لفظ ہے۔ چاہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہو چاہے بخاری زبان کا لفظ ہو، اس لفظ کے معنی ہوتے ہیں کسان، کاشتکار، فارمر، یہ اس لفظ کا معنی ہوا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کا کاشتکاری کا کاروبار رہا ہو، اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے آپ کو بردوزباہ یا آپ کے خاندان کے اندر جو ہے یہ سلسلہ ہو، اسی لیے بردیزباہ اس کا نام بن گیا ہو۔ تو بعض مرتبہ خاندانی پیشے کے اعتبار سے بھی لوگ بچے کا نام رکھ دیتے ہیں، خاندانی پیشہ، اس اعتبار سے بھی نام رکھ دیا جاتا ہے بردیزباہ۔ تو ہو سکتا ہے ان کے خاندان کے اندر ایک پیشہ رہا ہو کھیتی کا، کاشت کا، اس پر سے بچے کا نام بردیزباہ، بردوبا رکھ دیا گیا ہو۔ جیسے ہمارے ملک کے ایک سابق وزیر اعظم تھے، ان کے نام کا ایک جزو تھا ہردن حلی، ہردن حلی،
نام سنا ہے ملک کے وزیر اعظم کا؟ دیو گوڑا نام سنا ہے؟ ملک کے ایک وزیر اعظم تھے. ارے ابھی ماضی قریب میں تھے، کوئی بہت پرانے نہیں ہیں. تو ان کے لقب نام کے ساتھ جو ہے یہ جڑا ہوا تھا، ہردن ہلی دیوے گوڑا. کچھ مدت کے لیے وہ ملک کے وزیر اعظم بنے تھے. تو ہردن ہلی نام کی تحقیق اس زمانے میں ملک کے وزیر اعظم بن گئے. تو نام کے جزو کا، اعراب کا، ہر چیز کی تحقیق ہوتی ہے. تو ان کے نام کی تحقیق یہی سامنے آئی تھی کہ ہردن ہلی کے معنی ہوتے ہیں اس علاقے کی، یہ کرناٹکا وغیرہ، کرناٹک کے تھے وہ. تو وہاں کی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے کاشتکار، کاشتکار کا بیٹا، کسان کا بیٹا، ہردن ہلی کے معنی ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے خاندان کے اندر کوئی پیشہ رہتا ہے، اس پر سے بھی بعض مرتبہ بچوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں. تو لگتا ایسا ہے کہ بردیس با، بردو با، ان کے خاندان کے اندر کاشتکاری رہی ہوگی، تو اس پر سے بچے کا یہ نام رکھ دیا گیا ہو. جیسے کہ کھاٹکی، کسی بچے کا نام رکھ دیا جائے گوشت کے کاروبار کی بنیاد کے اوپر. اس طریقے سے یہ بردز با ایمان نہیں لائے کفر کی حالت میں انتقال ہوا. مقام ولادت بخارا شہر. ہم لوگ رات کافی دیر سے بخارا پہنچے تھے، 11:30 پونے 12 بجے، چونکہ ترمز سے بخارا جانا ہوا تھا. پہلے ترمز گئے، پھر بخارا گئے. تو اس وقت وہاں ترمز سے بخارا والا نیشنل ہائی وے بن رہا تھا، اسی لیے بہت راستے کچے تھے. تو رات دیر سے بخارا پہنچے، ہوٹل میں قیام کیا، فجر کی نماز پڑھی. تو سامنے جو مسجد تھی وہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد، جس میں آپ نے زندگی بھر درس دیا اپنے وطن کے اندر بخارا شہر میں. اور وہی مسجد امام بخاری، عالی شان، بہت بڑی، بہت وسیع، ایک ساتھ 20,000 آدمی نماز پڑھ سکی، اتنی عالی شان مسجد ہے وہ. اور بیچ میں جو ہے ایک کنویں جیسی جگہ بنی ہوئی ہے، کا اس جگہ بیٹھ کر کے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ درس دیا کرتے تھے. اور وہاں کے مقامی لوگوں نے بتلایا کہ یہ جو ہوٹل ہے جس علاقے میں، جس محلے میں واقع ہے، یہی محلہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. کہ آپ لوگوں نے جس ہوٹل میں قیام کیا، یہ ہوٹل جس محلے میں واقع ہے اسی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مکان تھا، اور وہیں آپ کی ولادت مبارک ہوئی. تو آپ کی جائے ولادت بخارا شہر ہے. تاریخ 13 شوال 194 ہجری جمعہ کے روز آپ کی ولادت با سعادت ہوئی. 13 شوال 194 ہجری جمعہ کے دن بخارا شہر میں آپ کی ولادت ہوئی. دیکھو یہ بھی قدرتی چیز ہے، جمعہ کے دن ولادت با سعادت، اس لیے کہ یہ تو کوئی اختیاری چیز ہے نہیں کہ آدمی اپنی مرضی سے اس دن پیدا ہوئے. لیکن جمعہ کا بابرکت دن آپ کی ولادت کے لیے یہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، کتنی ساری سعادتیں ایک فطری اور قدرتی طور پر آپ کے لیے جمع کر دی گئی. اور کہتے ہیں کہ پیدائش کے چند ہی دنوں کے اندر والد کا سایہ اٹھ گیا اور آپ یتیم ہو گئے. چند ہی دنوں کے اندر والد کا سایہ اٹھ گیا اور آپ یتیم ہو گئے. دیکھو یہ بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی مناسبت کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ، ان کا بھی ولادت میں چند دنوں کے بعد انتقال ہو گیا.
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ، دونوں قول ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی میں پیدا ہوئے، آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ اکثر سیرت نگاروں کی یہی رائے ہے، لیکن بعض سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کی وفات جو ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ وقت کے بعد ہوئی۔ یہ بات سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ جلالین شریف کے حاشیے میں بھی یہ قول لیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ کی وفات حضور کی ولادت باسعادت کے بعد ہوئی ہے۔ خیر، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا، لہٰذا آپ والد سے استفادہ نہیں کر سکے اور آپ یتیمی کی زندگی آپ نے گزاری۔ آپ کی عمر شریف کتنی ہوئی؟ پہلا قول عمر شریف کے بارے میں 62 سال اوپر کچھ دن، 62 سال اوپر کچھ دن، گویا 63واں سال شروع ہو گیا تھا۔ اس قول کے اعتبار سے یوں کہا جائے گا کہ گویا عمر شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک سے غیر اختیاری مشابہت ہو گئی۔ 62 سال کچھ اوپر دن، کیا مطلب ہوا؟ 63ویں سال میں امام بخاری داخل ہو چکے تھے، لہذا غیر اختیاری طور پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک میں مشابہت اور اتباع ہو گئی۔ دوسرا قول 62 سال میں 13 دن کم آپ کی عمر ہوئی۔ تیسرا قول 62 سال میں 12 دن کم آپ کی عمر ہوئی۔ یہ 3 قول ہے آپ کی عمر مبارک کے بارے کے اندر۔ سن 256 ہجری کے اندر آپ کی وفات مبارک ہے، 256 سن 256 ہجری کے اندر آپ کی وفات مبارک ہے، عید الفطر کی رات میں، عید الفطر کی رات میں یعنی شوال کی پہلی تاریخ کی رات میں آپ کی وفات مبارک ہے۔ گویا رمضان کا مبارک مہینہ گزارا، عید کی رات ہوئی، شوال کی پہلی تاریخ کی رات ہوئی، شوال کا چاند نکلا اور یہ علم حدیث کا چاند غروب ہو گیا عید کی رات میں۔ دیکھو بھائی، ایک نقطے کی بات سمجھو، ایک صحابی کا اثر ہے کہ ایک مومن کی حقیقی عید کون سی؟ تو 5 عیدیں ایک مومن کے لیے حقیقی عید بتلائی گئی ہے وہ صحابی کے قول میں۔ اس میں سے پہلی عید کیا بتلائی؟ اگر ایمان پر تمہاری موت ہوئے تو وہ تمہاری موت کا دن تمہاری حقیقی عید کا پہلا دن ہے، ورنہ ہر سال 2 عید آ کے چلی جاتی ہے۔ لیکن انسان کی حقیقی پہلی عید کون سی؟ جب انسان کی ایمان کے اوپر موت آوے، یہ حقیقی عید کا دن۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے عید الفطر کی رات حقیقت میں عید کا دن بن گیا، گویا دنیاوی ظاہری عید اور حقیقی عید دونوں آپ کے لیے جمع ہو گئی کہ ایک ایمان والے کا ایمان پر انتقال ہوئے، یہ اس کی زندگی میں حقیقی عید ہے، چونکہ اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ لقب ملتا ہے، یہ خطاب ملتا ہے، یہ اعزاز ملتا ہے، اور یہ حقیقی عید۔
گویا کہ دنیاوی ظاہری عید اور حقیقی عید حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دونوں چیز جمع ہو گئی۔ کہاں وفات ہوئی، جائے وفات وہ سمجھو۔ سمرقند کے قریب میں ایک گاؤں ہے، اس کا نام ہے کھرتنگ۔ سمرقند مشہور ہے، فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مرگینانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب ہدایہ کا مزار بھی سمرقند میں ہے، اور سمرقند تو علم کا گہوارہ ہے، ہمارے فقہا اور محدثین کی بڑی جماعت سمرقند سے تعلق رکھتی ہے، یہ بھی ازبکستان میں ہے سمرقند بھی۔ تو سمرقند کے قریب میں تقریباً 10-15 کلومیٹر ہوگا سمرقند سے، اور اب تو سمرقند بہت وسیع ہو گیا، جیسے کہ ہمارے ہر شہر اب بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سورت شہر میونسپل کارپوریشن کی حد جو ہے ادھر لاجپور کفلیتا تک آ گئے، اس طرح سمرقند شہر بھی بڑا وسیع ہو گیا۔ اب پرانی کتابوں میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ بھائی کھرتنگ آبادی سمرقند سے 10 میل کی دوری کے اوپر ہے، لیکن اب جو ہم نے جا کے آنکھ سے دیکھا تو سمرقند شہر اتنا وسیع ہو گیا کہ کھرتنگ بھی اس کے اندر آ گیا، اتنا بڑا ہو گیا ہے۔ تو کھرتنگ نام کی ایک جگہ ہے، وہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اور وہیں آپ کی قبر مبارک ہے کھرتنگ کے اندر۔ سوال یہ ہے کہ کھرتنگ میں آپ کی قبر مبارک کیسے بنی، آپ کی وفات وہاں کیسے ہوئی؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر حالات آئے، خصوصاً خلق قرآن کے مسئلے کے اوپر بڑے حالات آئے۔ پھر سبق میں اس مسئلے پر انشاءاللہ وضاحت آئے گی۔ خلق قرآن کا مسئلہ، لفظی بالقرآن مخلوق، یہ ایک معرکۃ العرا مسئلہ اس زمانے کے اندر رہا۔ دراصل حاسدوں کا فتنہ تھا، باقی کچھ نہیں تھا۔ جن حضرات کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے حسد ہو گیا، انہوں نے اس زمانے کے حکمرانوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھڑکایا، اور بھڑکانے کے لیے کچھ چاہیے تو یہی خلق قرآن کے مسئلے کو جو ہے انہوں نے آگے کر دیا حقیقت سمجھے بغیر، اور اسی کی بنیاد پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر آزمائش آئی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ آزمائش کی وجہ یہ ہے کہ بخارا کے ایک دوسرے والی اور حاکم گورنر خالد ابن احمد زحلی، اس نے کہا کہ حضرت آپ میرے گھر آ کر میرے شہزادوں کو حدیث پڑھا دو، سبق پڑھا دیا کرو۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ یہ تو علم حدیث کی توہین ہے کہ میں تمہارے گھر آ کر کے پڑھاؤں، اگر تمہارے شہزادوں کو پڑھنا ہے تو جو مجلس لگتی ہے سب کے لیے وہاں آ کر کے پڑھے۔ کیا خلاصہ ہوا؟ ٹیوشن کو آپ نے علم کی توہین سمجھی، کہ بھلے وہ بخارا کا والی ہے، گورنر ہے، لیکن وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے امام عالی مقام کو اپنے گھر بلا رہا ہے۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی، علماء کی توہین سمجھا کہ نہیں، جو درس کی مجلس ہوتی ہے اس میں آ جائے آپ کے بچے بھی، ان کو ہم پڑھا دیں گے۔ بس وہ والی ناراض ہو گیا، حاکم ناراض ہو گیا، گورنر ناراض ہو گیا، اور آزمائش کی ایک وجہ یہ بھی بن گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ٹیوشن ناپسندیدہ طرز عمل ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو پسند نہیں فرمایا، اور صحیح سچی بات یہ ہے کہ ٹیوشن کی تعلیم میں برکت نہیں ہوتی ہے، یہ صحیح سچی تجربے کی، مشاہدے کی بات ہے، اس میں کوئی علم میں خیر اور برکت ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ ایک آزمائش ہوئی، اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کھرتنگ چلے گئے
کہتے ہیں کہ آپ کی کوئی خالہ رشتے کی وہاں رہتی تھی، اسی لیے خالہ کے یہاں آپ چلے گئے خرطنگ کے اندر، اور غالب ابن جبرائیل نام کے کوئی شخص تھے، ان کے مکان پر آپ کا قیام تھا۔ غالب ابن جبرائیل نام کے کوئی شخص تھے خرطنگ میں، ان کے مکان کے اوپر آپ کا قیام تھا، اور وہیں پر آپ کا انتقال ہوا۔ کہتے ہیں کہ اہل سمرقند نے بہت اصرار سے آپ کو دعوت دی کہ آپ سمرقند تشریف لے آئیے۔ آپ نے ارادہ بھی کر لیا کہ اب میں سمرقند چلا جاؤں خرطنگ چھوڑ کر کے، آپ نے تیاری بھی کر لی سمرقند جانے کے واسطے، اور یہ طے کیا کہ بھائی اب رمضان ختم ہو گئی، چلو میں اب سمرقند چلا جاؤں۔ آپ نے سفر کا لباس بھی پہن لیا، سواری پر بیٹھ بھی گئے، یا سواری پر بیٹھنے کے لیے جا رہے تھے اور طبیعت خراب ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ ایک سواری پر سواری کے لیے پوری تیاری کی، مکان سے نکلے، چند قدم چلے کہ اونٹ پر بیٹھ کر کے اب میں سمرقند چلا جاؤں، اور بعض سیرت نگاروں نے، تاریخ نگاروں نے لکھا کہ آپ اونٹ پر بیٹھ بھی گئے تھے اور آپ بیمار ہو گئے، نکاہت اور کمزوری محسوس ہوئی، تو فیصلہ کیا کہ ذرا طبیعت ٹھیک ہو جاوے پھر سمرقند جاؤں گا۔ سواری سے اترے، گھر آئے، اور پھر آپ کا انتقال ہو گیا۔ گویا سمرقند والوں کی دعوت پر آپ سمرقند زندگی کے آخری دور میں جا نہیں سکے، اور وہیں خرطنگ کے اندر آپ کا انتقال ہو گیا، اور وہیں آپ کی قبر مبارک بنی۔ اب خرطنگ کی وجہ تسمیہ پر بھی بعض لوگوں نے کلام کیا ہے۔ یہ فارسی لفظ ہے، خر کہتے ہیں گدھے کو۔ کہتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے موقع کے اوپر اتنا مجمع آیا، اور اس زمانے کے اندر مجمع کیسے آتا تھا؟ گدھوں پر بیٹھ کر کے، گھوڑوں پر بیٹھ کر، کچر پر بیٹھ کر، اونٹ پر بیٹھ کر۔ تو جنازے کی نماز کے اندر شرکت کرنے کے لیے گدھوں پر بیٹھ کر اتنا بڑا مجمع آیا کہ جگہ تنگ ہو گئی، اس لیے خرطنگ نام بن گیا۔ اور بعض تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ کوئی اور موقع پر ایسا ہوا تھا کہ کسی وجہ سے اتنے سارے گدھے وہاں آ گئے کہ اس کی وجہ سے وہ جگہ تنگ پڑ گئی، اس لیے نام بن گیا خرطنگ۔ اور اب تو بخارا شہری کا ایک حصہ بن گیا ہے، اور وہاں حکومت نے ایک بہت بڑا احاطہ بنا دیا ہے، بہت بڑا احاطہ، اور اس احاطے کے پاس مسجد بھی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر، میوزیم بھی ہے وہاں پر، اور وہیں بیچ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک بھی ہے، اور وہاں الحمدللہ زیارت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اندر تہہ خانے کے اندر اصلی مزار ہے، خاص لوگ آتے ہیں تو وہ روم کھول کر کے اندر لے جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کر ایصال ثواب، دعا اور حدیث کے بخاری کے اوائل اواخر پڑھ کے دعا اور برکت حاصل کرتے ہیں۔ یہ سب سلسلہ بھی رہتا ہے۔